بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کون صفت بن سکتی ہے اور کون نہیں بن سکتی۔ عبارت دیکھ لیں، ولا فصل بین ان یکون مشتقا او غیرہ اذا کان وضعه لغرض المعنى عموما نحو تمیمی وذی مال او خصوصا مثل مررت برجل ای رجل ومررت بهذا الرجل وبزید هذا وتوصف النکرة بالجملة الخبریة ويلزم الضمیر وتوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه فالاول يتبعه في الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیة والجمع والتذکیر والتانیث۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو، جبکہ اس کی وضع معنی کی غرض کے لیے ہو، عمومی طور پر جیسا کہ تمیمی اور ذی مال، یا خصوصی طور پر جیسا کہ مررت برجل ای رجل مررت بهذا الرجل وبزید هذا۔ اور نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ اور ضمیر لازم ہوتی ہے، اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ذریعے سے اور موصوف کے متعلق کے حال کے ذریعے سے، جیسے کہ مررت برجل حسن غلامہ۔ پہلی قسم تابع ہوتی ہے مطبوع کے اعراب میں، معرفہ نکرہ میں، واحد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے صفت کی تعریف پڑھ لی ہے، صفت کے مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، صفت کو کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفت کے دیگر احکام و مسائل پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نحوی علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس صفت کے لیے مشتق کا ہونا ضروری ہے یا پھر مشتق کے ساتھ ساتھ غیر مشتق اس کو بھی صفت بنایا جا سکتا ہے۔ بعض نحوی علماء اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صفت کے لیے مشتق کا ہونا ضروری ہے، غیر مشتق کو آپ صفت نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، صفت مشتق بھی ہو سکتی ہے، غیر مشتق بھی صفت ہو سکتی ہے، البتہ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ واضح نے اس کو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو جو مطبوع کی ذات کے اندر پایا جاتا ہو، خواہ یہ بات عام طور پر یعنی ہر جگہ پر پائی جائے، خواہ عام طور پر نہ پائی جائے بلکہ بعض جگہوں کے اندر پائی جائے، لیکن جب ایسے معنی پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے تو آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں لے کر آئے ہیں، ان میں سے کچھ مثالیں ایسے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، اور کچھ مثالیں وہ لے کر آئے ہیں کہ جو تابع ایسا صفت ہے جو کہ مشتق بھی ہے غیر مشتق بھی ہے، لیکن ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر نہیں بلکہ بعض اور خاص جگہوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ دو مثالیں اس کے لے کر آئے ہیں، ایک ہے رجل تمیمی۔ اب یہ تمیمی دیکھیں، یہ اسم منصوب ہے جو کہ قبیلہ بنو تمیم کی طرف منصوب ہے، اور دوسرا دیکھیں رجل ذو مال میں، یہ جو ذو ہے یہ صاحب کے معنی میں ہے۔ اب یہ صفت تو ہے لیکن یہ غیر مشتق ہے، لیکن یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو مطبوع یعنی جو رجل ہے اس کی ذات میں ہر وقت پائے جاتے ہیں، لہذا ان دونوں کو آپ صفت بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ذو ہے یہ غیر مشتق ہے لیکن یہ بھی صفت بن رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو صفت ہے ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ نہ پائے جائے بلکہ بعض جگہ پر پائے جائے، تو پھر اس موقع کے اوپر بھی آپ صفت لا سکتے ہیں، چاہے وہ مشتق ہو چاہے وہ غیر مشتق ہو۔ مثال کے طور پہ مررت برجل ای رجل، اب یہ دیکھیں ای رجل یہ صفت ہے، رجل موصوف ہے۔ اسی طرح مررت بهذا الرجل، یہاں پہ یہ جو الرجل ہے معرف باللام یہ صفت ہے۔ اسی طریقے سے مررت بزید هذا، یہاں پر یہ جو هذا اسم اشارہ ہے یہ صفت ہے، لیکن یہ ہر وقت اس معنی پر دلالت نہیں کرتے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اور مخصوص جگہوں میں یہ صفت واقع ہوتی ہے۔ اب وہ مخصوص جگہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے دیکھیں جو ہے نا ای رجلن، یہ جو ایجن ہے ای رجلن، اس کو آپ صفت اس وقت لا سکتے ہیں جب مقام مدح ہو اور یہ نکرہ کی صفت واقع ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس کو صفت لا سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ مثال ہے نا مررت برجل ای رجل، میں گزرا ایک ایسے آدمی کے ساتھ، ای رجل کیسا ہی وہ آدمی تھا، تو گویا کہ آپ اس رجل کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو موصوف ہے رجل آپ اس کو نکرہ لے کر آ رہے ہیں، تو نکرہ کی تعریف کرنے کے لیے آپ ای رجل کے ذریعے سے اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ ہر جگہ پر ای رجل سے صفت واقع نہیں ہو سکتی ہے نکرہ کی۔ اسی طریقے سے مررت بهذا الرجل، اس میں یہ جو الرجل ہے جو کہ معرف باللام ہے، معرف باللام کو آپ ہر جگہ پر صفت نہیں بنا سکتے بلکہ آپ اس وقت صفت بنائیں گے جب یہ کسی مبہم کی صفت واقع ہو رہی ہو، ہر جگہ پر یہ صفت نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ای رجل ہے یہ غیر مشتق ہے، الرجل ہے یہ بھی غیر مشتق ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہاذا اسم اشارہ، اس کو بھی آپ ہر جگہ پر صفت نہیں بنا سکتے بلکہ آپ اس کو اس وقت صفت بنائیں گے
جب یہ کسی علم یا ایسے علم کی صفت واقع ہو رہی ہو جو کسی علم یا ضمیر یا اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، اس وقت آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں، ہر جگہ پر آپ صفت نہیں بنا سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت کے لیے مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مشتق یہ بھی صفت بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ واضح نے اس کو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہو، خواہ یہ بات عمومی طور پر یعنی ہر جگہ پر پائی جائے، خواہ عمومی طور پر یعنی ہر جگہ نہ پائی جائے بلکہ بعض جگہ پر پائی جائے۔ تو اس کے بعد جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے دونوں طرح کی مثالیں لیے ہیں، کچھ مثالیں جس میں ہر جگہ پر پائی جاتی ہے یہ والی بات، اور کچھ مثالیں جس میں بعض اور مخصوص جگہوں کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ ولا فصلہ، کوئی فرق نہیں ہے اس بارے میں کہ صفت مشتق ہو او غیر ہو یا غیر مشتق ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی جو وضع ہے وہ معنی کی غرض کے لیے ہو، یعنی معنی کی وضاحت کے لیے ہو، یا تو عمومی طور پر اس معنی کے اوپر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے، مطبوع کے اندر جو معنی ہے اس کو واضح کرے، جیسا کہ عمومی طور پر مثال جیسے کہ تمیمی اور ذی مال، یا خصوصی طور پر یعنی مخصوص اور بعض اوقات کے اندر اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے کہ مررت برجل ای رجل اور مررت بہذا الرجل اور مررت بزید ھذا۔ آگے دیکھیں، وتوصف النکرۃ بالجملۃ الخبریہ، مسئلہ یہ ہے کہ موصوف اگر نکرہ ہے تو آپ اس کی صفت جس طریقے سے واحد لا سکتے ہیں بالکل ایسے ہی جملہ خبریہ بھی آپ اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ جملہ خبریہ کے اندر آپ جملہ اسمیہ خبریہ بھی لا سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ موصوف نکرہ ہو، نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ صفت لے کر آئیں گے جملہ خبریہ اس کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو کہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو۔ مثال دیکھیں اس کی، مررت برجل، اس میں جو رجل ہے یہ نکرہ موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اسی طرح مررت برجل، اس میں جو رجل ہے یہ نکرہ ہے موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے قام ابوہ، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ بھی نکرہ کی صفت آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی صفت آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ضمیر ہونی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں گے ابوہ میں ہو ضمیر ہے، قام ابوہ یہاں پر میں بھی ہو ضمیر ہے جو کہ رجل موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وتوصف النکرہ، نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ، ویلزم الضمیر، لیکن اس وقت ضمیر کا ہونا لازم ہے، ضمیر کے بغیر آپ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وتوصف بحال الموصوف و بحال متعلقہ، صفت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے صفت بحال موصوف، نمبر دو ہے صفت بحال متعلق موصوف۔ ان دونوں کی اپنی الگ الگ احکام ہیں۔ پہلے دیکھ لیں، صفت بحال موصوف یہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع یعنی موصوف کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے صفت بحال متعلق موصوف، یہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اپنے موصوف کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں صفت کی، مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، اب یہ جو عالم ہے اس کو ہم کہیں گے صفت بحال موصوف، یعنی ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے موصوف رجل میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفت بحال متعلق موصوف میں یہ جو نا حسن غلامہ، یہ صفت ہے، لیکن یہ جو صفت ہے یہ صفت بحال موصوف نہیں ہے، صفت بحال متعلق موصوف ہے، کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو رجل میں پایا جاتا ہے بلکہ رجل کے متعلق جو اس کا غلام ہے اس میں جو خوبصورتی پائی جا رہی ہے اس معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا صفت بحال متعلق موصوف۔ ذرا دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ وتوصف بحال الموصوفی، اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کی حالت کے ساتھ، یعنی ایسی صفت لائی جاتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع یعنی موصوف کی ذات میں پایا جاتا ہے، وبحال متعلقہ، یا موصوف کی متعلق کی حالت کے ساتھ، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مررت برجل حسن غلامہ، یہ جو مثال لے کر آئے یہ اس کی مثال لے کر آئے وبحال متعلقہ۔ آگے دیکھیں، فالاول یتبعہ فی الاعراب والتعریف والتنکیر، جو پہلی قسم ہے یعنی صفت بحال موصوف، اب یہ جو صفت ہے اس کا اپنے مطبوع یعنی موصوف میں ان چار چیزوں میں موافقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک ہے اعراب، نمبر دو ہے معرفہ نکرہ، نمبر تین ہے واحد تثنیہ جمع، اور نمبر چار ہے تذکیر و تانیث۔ تو یہ کل چار چیزیں ہیں جن میں جو صفت ہے اپنے موصوف کے موافق ہوگی۔ اعراب کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رفع نصب جر، تین یہ ہوگی، اور معرفہ نکرہ یہ دو ہیں، پانچ ہوگی، واحد تثنیہ جمع یہ تین ہیں، کتنی ہوگی؟ 8، تذکیر و تانیث یہ دو ہیں، ہوگی یہ کل 10۔ تو اگر آپ ان کا الگ الگ شمار کریں گے تو ٹوٹل 10 ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں گے اعراب، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، تذکیر و تانیث، تو اس طریقے سے یہ چار ہوں گی۔ تو یہ جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کی ان چاروں چیزوں میں برابر ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا موصوف ہے، اگر اس کے اوپر رفع ہے تو صفت کے اوپر بھی رفع آئے گا، اگر موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب آئے گا، اگر موصوف پر جر ہے تو صفت پر بھی جر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر موصوف یہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔
इसी तरीके से अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्नीह है तो सिफत भी तस्नीह, मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा। इसी तरीके से तज़कीर व तानीस में भी दोनों मुताबिक होंगे। मिसाल के तौर पे जानी रजुल आलिमुन, अभी देखिए रजुल वाहिद है लिहाजा आलिम ये भी वाहिद है, रजुल नकरा है आलिम ये भी नकरा है, रजुल के ऊपर रफ़ा है आलिम के ऊपर भी रफ़ा है, इराब में भी बराबर है, मारफा नकरा होने में भी बराबर है, वाहिद तस्नीह जमा में बराबर है, तज़कीर व तानीस में भी बराबरी है, क्योंकि ये अगर मुज़क्कर है तो आलिम ये भी मुज़क्कर है। आगे देखें जानी रजुलानी आलिमानी, इराब में दोनों बराबर हैं, ये चीज़ पाई जाती है क्योंकि इसके ऊपर रफ़ा है इसके ऊपर भी रफ़ा है, मारफा नकरा होने में बराबर है, जिस तरीके से रजुलान ये नकरा है आलिमान ये भी नकरा है, वाहिद तस्नीह जमा में बराबर है, जिस तरीके से ये तस्नीह ये भी तस्नीह है, इसी तरीके से तज़कीर व तानीस में भी बराबर है, जिस तरीके से ये मुज़क्कर है ये भी मुज़क्कर है, इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही है। आगे मिसाल देखें जानी ज़ैदुन आलिम, अब यहाँ पे ज़ैद देखें ये मारफा है तो आलिम ये भी हम मारफा लेकर आए हैं, ज़ैनब ये मारफा है तो आलिमा ये भी मारफा है, लेकिन ज़ैनब चूँकि मोनस है लिहाजा आलिमा इसकी सिफत ये भी मोनस है। तो खुलासा ये निकलेगा कि जो पहली किस्म है सिफत बिहाली मौसूफ ये अपने मतबू यानी मौसूफ में इन चार चीज़ों में बराबर होगी। ये वाली बात कर रहे हैं फल अव्वल यतबअहु, जो पहली किस्म है वो ताबे होगी उसके किसके यानी मौसूफ के, एराब में यानी वाहिद तस्नीह जमा में, तारीफ़ व तनकीर में यानी मारफा नकरा में, इफ़राद तस्नीह जमा में यानी वाहिद तस्नीह जमा में, और तज़कीर व तानीस में। बाकी जो है सिफत बिहाली मुतालिक मौसूफ वो किन चीज़ों में बराबर होगी और जो दीगर अहकाम है वो हम इंशाल्लाह इससे अगले सबक में पढ़ेंगे।